سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا پروگرام اور بہت ہی اچھی جگہ یہ مسجد دنیا کی تمام جگہوں میں بہترین جگہ ہے، اس لیے کچھ لوگ مسجد میں آنے سے ڈرتے ہیں، باہر بیٹھے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں، چند منٹ میں، کہ دارالعلوم شمس العلوم کے مدرسین، ناظرین، سیکریٹری، صدر، اراکین اور یہاں کے باشندگان ہیں جو مدرسے کے بچوں کے پیچھے محنت کی ہے اور انہیں ان کا شربت پلایا ہے، ان کا دودھ پلایا ہے اور بچوں نے بھی محنت کی، یہ 30-12 کلام پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ ان بچوں کے سروں پر اولاد رسول کی طریقت رہبر راہ شریعت سیدی آقائی مولائی مرجائی سرکار پاک حضور مرتضی العالی و نورانی کے مقدس ہاتھوں سے آج ان بچوں کے سروں پر دستار بندی رکھی جائے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ آج ان بچوں کے سروں پر اور انشاءاللہ میدان محشر میں ان کے ماں باپ کے سروں پر حضرات محترم، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسرے کو بھی قرآن پڑھائے۔ تو وہ اساتذہ، وہ اسٹاف نہایت ہی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے مدرسے کے طلباء کے پیچھے محنت کی اور انہیں علم کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جو ایسے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مدرسہ چلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر جہاں بچوں کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام مدرسے کی طرف سے ہو تو وہاں مدرسین کو، منتظمین کو نہ جانے کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ مگر میں آج کوئی لمبی تقریر کرنے کے موڑ میں نہیں، صرف ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مدرسین اور منتظمین، چاہے صدر صاحب ہو، سیکریٹری صاحب ہو، وہ گھر کے اعتبار سے چاہے کتنا مالدار ہو، لیکن اگر مدرسے کا سیکریٹری بن گیا ہے تو اس کو 10 آدمی کے سامنے مدرسے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔
زمان کے نہایت ہی عظیم الشان خطیب یورپ و ایشیا الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور کے اولین فارغین میں سے علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب، انہوں نے ایک بار فرمایا کہ میں جب مبارکپور اشرفیہ سے فارغ ہو کر نیا الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد پڑھانے گیا تو میں بچوں کو پڑھا بھی لیتا تھا، تقریر بھی کر لیتا تھا، لیکن ایک کام مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ وہ کیا کام؟ کہ لوگوں کے پاس جا کر کے میں چندہ نہیں کر پاتا تھا، مجھے شرم آتا۔ تو علامہ قمر الزمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے الجامعۃ الاسلامیہ روناہی سے حضور حافظ ملت کو خط لکھا کہ حضور آپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں پڑھا لیتا ہوں، تقریر بھی کر لیتا ہوں، مگر چندہ والا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو علامہ قمر الزمان صاحب کہتے ہیں کہ اس خط کا جواب جو حضور حافظ ملت نے مجھے بھیجا تھا، آج 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میں نے اس خط کو محفوظ رکھا ہے۔ حضور حافظ ملت نے اس خط کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ میاں قمر الزمان یہ یاد رکھو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے اپنے اور بال بچوں کے لیے زندگی میں کبھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرات محترم، یہ علم دین ایک بار زور سے بول دیجیے تو سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ آج جو صحیح بات ہے، سچ بات ہے، حق بات ہے، تو آپ کو کافی درج کر دوں، ہم لوگوں نے اس کو مذاق سمجھ لیا، ورنہ علم دین کا معاملہ یہ ہے کہ صرف ایک حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ایک مہینے تک مسلسل پیدل سفر کر کے پہنچے۔ سنا تھا کہ فلاں علاقے میں ایک انسان ہے جس کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، اسی حدیث کو لینے کے لیے امام بخاری نے ایک مہینہ پیدل مسلسل سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہی محدث جن کے پاس وہ حدیث تھی، انہوں نے ایک رومال میں جیسے کہ کھانے پینے کے سامان کو بکری کو دکھایا، بکری دوڑ کے آئی، اور جیسے ہی بکری سامنے آئے اس نے رومال جھاڑ دیا، بکری واپس چلی گئی۔ امام بخاری وہیں سے واپس کر، لوگوں نے پوچھا حضور سے حدیث سنتے نہیں تھے؟ کہا نہیں، اس سے مجھے حدیث نہیں لینی ہے۔ کہا ایک مہینے کا مسلسل سفر کر کے آپ آئے ہیں اور اس سے آپ حدیث نہیں سنی، اس کے قریب آپ آئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ نبی کی حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایسے دھوکہ بازوں سے مجھے حدیث نہیں لینا۔ کتنی احتیاط، کتنی احتیاط! علم دین اتنا آسان بھی نہیں اس طرح لوگوں نے سمجھ لیا۔ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، مگر آج پوری دنیا میں بخاری شریف کو ایک نمبر پر کیوں مانا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مسلم جو تاریخ کا امام بخاری کو تقریباً 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، اور 6 لاکھ حدیثوں میں انہوں نے چن چن کر 5 لاکھ حدیثوں کو الگ کیا، 1 لاکھ حدیثوں کو لیا، اور پھر 1 لاکھ حدیث
حدیثوں میں چن چن کر 92,000 حدیث الگ رکھا ہے، صرف 8,000 صحیح ترین حدیث کو انہوں نے صحیح بخاری میں جمع فرمایا، اور بخاری شریف کو لکھا بھی ایسی جگہ پر دنیا کی سب سے اہم ترین مسجد حرام، جس کے بیچ میں کعبہ شریف ہے۔ بخاری شریف کی دونوں جلدیں امام بخاری نے مسجد حرام میں لکھی، اور لکھنے کا انداز کیا تھا؟ ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرتے تھے، صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، بدن میں خوشبو لگاتے تھے، تب جا کر کے نبی کی حدیث بخاری شریف میں لکھتے تھے۔ اور جب مکہ شریف میں دونوں جلدوں کی تکمیل ہو گئی، اس پر عنوان اور سرخی اور ہیڈنگ ڈالنے کے لیے وہاں سے سفر کیا اور مدینہ پہنچے ہیں، اور مدینہ کی خاص مسجد نبوی اور مسجد نبوی کا وہ مخصوص حصہ جس کو جنت کا باغیچہ کہا جاتا ہے، ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اسی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر امام بخاری نے بخاری شریف کے ہیڈنگ کو لکھا، جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ اتنی احتیاط کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے علم دین کو خود سیکھا، دوسروں کو سکھایا، جن لوگوں کے بدولت آج ہمارا دین اسلام بھی زندہ ہے، ہمارا ایمان بھی زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی سلامت ہے۔ حضرات محترم، یہ 8 بچے اللہ تعالیٰ ہی نے مرتے دم تک قرآن سینے میں محفوظ رکھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ قصہ کہانی پڑھ لی کہ وہ یاد رہ جاتا، اور قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے کہ آپ یاد کریں گے تو یاد تو جلدی ہو جائے گا، لیکن 3 دن بعد پڑھتے تھے کیا یہ ختم۔ قرآن اسی وقت یاد رہتا ہے جب اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار تلاوت کی جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے جنگلی جانوروں کو اگر رسی سے باندھ کے رکھو گے تو وہ رہے گا، ورنہ جنگل میں بھاگ جائے گا، ایسے ہی قرآن کی آیتیں ہیں، جب تک تم ان کی محافظت کرتے رہو گے، حفاظت کرتے رہو گے، تلاوت کرتے رہو گے، یاد کرتے رہو گے، تمہارے سینے میں محفوظ رہے گا، ورنہ سینے سے نکل جائے گا۔ جہاں آپ کو قرآن کی فضیلت ہے، وہیں پر ان حافظوں کی وعید بھی ہے جو قرآن یاد کر کے بھول گئے، یاد دیا ہی نہیں، یاد رکھا ہی نہیں، پہلے 30 پارہ کا حافظ تھا، صحیح سے اس کو البتہ بھی یاد نہیں۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن سر نیچے پیر اوپر الٹا لٹکا کر کے فرشتے اس کو عذاب دیں گے۔ محشر کے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، تو کہیں گے یہ ایسا حافظ ہے کہ حافظ بننے کے بعد بے توجہی سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے یہ قرآن کو بھول نہیں آتا۔ تو دارالشمس کی ترقی کی تاکہ آج 8 حافظ بنے ہیں، تو اللہ کرے کہ اگلے سال 8 کو 16 حافظ بن جائے، ہے نا؟ چونکہ دارالحضور عالی اور سرکار حضور کی صدارت و سرپرستی میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر اسی دارالعلوم کی ترقی کے سلسلے میں آپ تھوڑا بہت تعاون
کر دیں تاکہ مدرسہ ہمارا دن بہ دن آگے بڑھے اور مدرسین کو بھی ایک جذبہ پیدا ہو، منتظمین کو بھی ایک شوق پیدا ہو۔ تو میں آج بغیر ایمان کے آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اتنا نہ کر کے سرکار بابوزون کے سامنے دارالعلوم شمس العلوم کے لیے دے سکتے ہیں۔ یہ مجھے آج دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہ سب سے پہلے ہمارے حضرت حافظ قاری عارف حسین صاحب نے سب سے پہلے 5000 روپیہ دارالعلوم شمس العلوم کے لیے سرکار بابوزون کے مبارک ہاتھوں میں حافظ صاحب نے دیا ہے۔ اللہ ان کے بیٹے کو قبول فرمائے۔ کیا نام ہے حضرت مولانا؟ بشیر الدین، مولانا بشیر الدین صاحب بڑا بھائی اپنے والد کے نام پر انہوں نے 500 روپیہ دیا ہے، اور ایک بھائی نے اور بھی 500 روپیہ دیا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ 1000 2000 1500 500 جو بھی آپ کو دینا ہو قرآن کی محبت میں۔ سبحان اللہ، ہمارے غلام قادر صاحب انہوں نے 1100 روپے دیے ہیں دارالعلوم کے نام پر، قرآن کی تعلیم کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے 1100 روپیہ دینے کو بھی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات یہ دیکھیں ہمارے بھائی لوگ جس سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں گزارش کروں گا جلدی جلدی تاکہ دستار بندی کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ہمارے ایک اور بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اشفاق عالم صاحب، انہوں نے یہ بھی گھوڑا مارا کے ہیں، انہوں نے 500 روپیہ مدرسے کے نام پر دیا ہے، اور ایک ہمارے بوڑھے چچا انہوں نے بھی 500 روپے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ آج تو ہو گیا ہے، تو 2 مہینہ سے روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ۔ حضور سے بولے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1100 روپیہ اپنی جیب سے سرکار بابوزون نے دارالعلوم کے لیے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے حافظ غلام معین الدین صاحب جو بڑی مسجد کے امام ہیں، اور ان کا ایک بچہ حافظ قرآن بھی ہے، جن کی دستار بھی ہو رہی ہے، انہوں نے بھی 1000 روپیہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد بدرالزمان صاحب انہوں نے 300 روپے دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبد المنان صاحب انہوں نے 1000 روپیہ دارالعلوم کے نام پر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سانو بھائی کوشیا والے حضور عالی کے نام پر انہوں نے 1100 روپے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے آپ کا پریس والے ماشاءاللہ انہوں نے بھی 1100 روپیہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد اختر اس نے 500 روپیہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے راجہ بھائی ابن نظام وکیل مرحوم، انہوں نے 1100 روپے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بوڑھے چچا نے ماں کے نام پر، عبداللہ بھائی اپنے ماں کے نام پر 400 روپے دیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ماسٹر پلس حاجی سلیم صاحب 1000 روپے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات یہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ محمد اسرائیل صاحب جبلان کی طرف سے 500 روپے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ڈاکٹر اسحاق صاحب کے چھوٹے صاحب صاحب انہوں نے 1100 روپے دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے طلحات عبدالقیوم صاحب جو صدر ہیں، ان کی طرف سے 1000 روپیہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ ایک بچہ غلام مصطفیٰ، اس نے 300 روپیہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حشیم الدین صاحب نے اپنی ماں کے نام پر
500 روپیہ دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے ماسٹر صاحب جو پاک کمرہ سے تشریف لائے ہیں، ماسٹر بشیر احمد صاحب، ان کا گھر بننا بڑا جنابانہ کے پاس، انہوں نے 500 روپیہ دیا ہے، سبحان اللہ۔ محمد شہر الدین صاحب نے 200 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیاری بیگم کے نام پر ہمارے چچا نے 500 روپیہ دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے عالم بھائی ہوٹل والے ماں باپ کے نام پر 1100 روپے دیے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا محمود عالم صاحب قبلہ کعبہ مصباحی، انہوں نے 200 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہمارے حافظ جہانگیر صاحب قبلہ، انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے 500 روپیہ دینے کو بھی قبول فرمائے۔ یہ ہمارے باجی وردان صاحب، انہوں نے 1100 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے انعام بھائی چوشیا والے، انہوں نے 1500 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بی بی نور جہاں کی طرف سے 500 روپیہ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اسلم بھائی وکیل پارا کے رہنے والے، ان کی طرف سے 500 روپیہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ نے 200 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ہمارے فیاض عالم صاحب، انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے قطب عالم صاحب قبلہ، جو ہمارے عقیل بھائی کے بھائی ہیں، انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سمیر الدین صاحب، انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اختر حسین صاحب ایف آئی سیکرٹری صاحب، انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ مرحوم اسر اللہ کے نام پر ان کے بیٹے نے 500 روپے دیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو بھی اور ان کو بھی ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ماسٹر اعجاز ابن ماسٹر یونس مرحوم خبرگاؤں، انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہارون، اچھا ماشاءاللہ، ہارون جو مدرسے کا حافظ بھی ہے، ان کی طرف سے 500 روپے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ٹپو کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ 200 روپے ہمارے چچا کریں، میجر اللہ صاحب، انہوں نے 200 روپے دیے ہیں۔ یہ نوشاد صاحب، انہوں نے 200 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ ذیشان احمد بھائی، انہوں نے 200 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ ہمارے ماسٹر شبیر صاحب پوکھر علاقہ پوکھر، انہوں نے 500 روپیہ دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے حضرت نے دیا ہے، ان کے صاحبزادے کی دستار بندی ہے احمد اللہ کی، انہوں نے 500 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور بھی جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو جلدی سے آ جائیے، پھر بعد میں آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے 500 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شبیر عالم صاحب نے 100 روپے دیے ہیں، اور ہمارے حضرت علامہ مولانا احسان صاحب مصباحی مدرس مدرسہ حسینیہ چوشیا، انہوں نے بھی 200 روپے دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے عزیزم حافظ شاہی 500 روپیہ انہوں نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی 500 روپیہ دینے کو قبول فرمائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے سرپلیا کے خالو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ اور ادھر ہمارے شاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں خبرگاؤں سے، ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا جب تک آپ کو بلائیے گا نہیں آئیں گے،
اس لیے آپ پرانا تھوڑے بھی ملے گے. یہ معاذ الدین صاحب انہوں نے 200 روپے دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے جناب عبد الکریم صاحب جو مسجد کے سیکریٹری صاحب ہیں, انہوں نے 1500 روپے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اور سب کے دینے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ محمد سجاد خان سولہپور ہے نا, پرانا بندر خان پارا, 550 روپیہ انہوں نے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے شاہد صاحب, سبحان اللہ, شاہد اسلام جناب سید العابدین صاحب, ان کی شکل اور صورت کو دیکھیے, جس کو ہم عام پڑا کرتے تھے اس وقت سے ان کو دیکھ رہے ہیں, بچائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 500 روپیہ ہم نے دیا ہے. محمد اسلم صاحب انہوں نے بھی 500 روپے دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ ہمارے عابد خان سرگوریا, انہوں نے 300 روپے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے اللہ الدین صاحب باس باری ٹھاکر گنج پٹھے شریف 200 روپیہ انہوں نے دیا ہے. ان کا بیٹا یا پرماننٹ مدرس ہے, حافظ جناب عاصف. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک بھائی نے اور کوئی یہ ہے 100 روپیہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد اسلام صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے. سبحان اللہ. فتح انجم صاحب نے 200 روپے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اور سب کے دینے کو قبول فرمائے. جو لوگ باہر میں ہیں, اگر آپ بھی کچھ نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو 100 200 500 1000 10 20 100 50 جو اپنی مرضی ہو, نیک کام ہے, ثواب کا کام ہے. اس کو جو دینا ہو جلدی جلدی لا کر کے پیش کر دیجئے. انشاءاللہ چند منٹ کے بعد دستار بندی کا وہ سہانا منظر آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ 700 روپیہ زیادہ نہیں 200 روپیہ دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عالم صاحب سود عالم بھاڑے میں کیا بولے. اچھا انہوں نے 1100 روپے دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کیا کہتے ہیں مولانا صادق الاسلام نے مرحوم دیر محمد کے نام پر 200 روپے دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مرحوم دیر محمد کے نام پر ایک بھائی نے اور بھی کتنا 100 200 250 300 روپے دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات جن جن کے بچے لوگ آج حافظ بن گئے, ان کے گارجنوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے دیا ہے, کچھ لوگ ابھی دے رہے ہیں. یہ ہمارے سولہپور کے قریب بھاٹا گز ہے. وہ پورا علاقہ گز کا بھاٹا گز, مونا گز, ناگن گز, نشا گز, چندہ گز گز. اب تک نشا گز میں جلسہ بھی ہے اور بھاٹا گز والے حضور وہ چندہ گز بولا ہے. آپ کو دعوت دیتا ہے آتے ہیں کہ لوگوں نے دیا ہے, جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماسٹر شکیل احمد صاحب نے 500 روپے دیے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور ایک بھائی نے اور 500 روپے. کیا نام کوئی آپ کا؟ اسلم گھر. اچھا اسماعیل چوک. یہ اسلم بھائی اسماعیل چوک والے, انہوں نے بھی 500 روپے دیے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب قبلہ یہ 5000 روپیہ دیں گے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. محمد شکیل الدین صاحب نے 100 روپے دیے ہیں.
ابراہیم صاحب کے نام پر ان کے بیٹے نے 1000 روپیہ دیا ہے. شیخ النساء کی طرف سے جو 15 لاکھ بچہ ہماری طرف صبح کے آئے ہوگی وہ بچے نے 500 کا دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک بردودہ نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت میدان سرکار حضور عالی میدان سرکار بابو حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایڈوکیٹ شبنم پروین کی طرف سے 2000 روپیہ مدرسے کے لیے دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ منصور عالم صاحب کی طرف سے 300 روپیہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور دارالعلوم کا سالانہ حساب کتاب جو ہر سال سنایا جاتا ہے وہ آپ لوگ تھوڑا سا سن لیجیے. وہ شعرا اخراجات بابت ماہ اپریل 2021 سے لے کر ماہ فروری 2022 تک نشر و اشاعت کے کام میں 12,500 روپیہ یہ خرچہ بنایا تھا. اخراجات خرچہ اس دان خرچہ 4,375 روپیہ. کل اخراجات مقبت 2,46,087 روپیہ. تنخواہ مدرسین و اسٹاف 5,04,900 روپیہ. 5,04,900 5,04,900 اور جرم قربانی خرچہ 7,145 ٹکا. جلسہ دفتار بندی 2021 جنہیں پڑھنا جو خرچہ ہوا تھا 84,144 روپیہ. تعمیرات کے کام میں 2,60,555 روپیہ. بجلی بل 30,430 روپیہ. دوسرے اخراجات 52,975 روپیہ. کل خرچہ ہو گیا 11,50,111 روپیہ. اب ادھر آمدنی سنیے. آمدنی رمضان المبارک کا چندہ بابت 2,50,625 روپیہ. شرم قربانی بابت آمدنی 47,075 روپیہ. ہاسٹل آمد خوراکیہ طلبہ 4,87,905 روپیہ. جمعے کے دن جو ڈبے میں آپ لوگ دیتے ہیں اس کی آمدنی 1,51,000 پورے سال کا 1,51,241 روپیہ. دھان بابت جو آمدنی ہوئی 96,881 روپیہ. جلسہ دفتار بندی 2021 میں اس کی جو آمدنی ہوئی 1,51,618 روپیہ. آمد برائے ماربل 40,000 روپیہ. ماہانہ بازار آمد مارفت مؤثر صاحب 16,500 روپیہ. دیگر آمد بذریعہ رسیدات 55,290 روپیہ. کل آمد ہو گیا 12,96,130 روپیہ. کل خرچہ ہو گیا 11,50,111 روپیہ. پھر بھی بچا ہوا ہے 1,46,019 روپیہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرات اب آئیے بلا تعلیم اپنے دارالعلوم کے بچوں کے شرف پر اولاد رسول سرکار بابو حضور کے مقدس ہاتھوں سے دستار بندی رکھی جائے گی اور بچوں کا نام لسٹ کے مطابق سولے گا کی طرف سے بچوں نے 110 کا کیا ہے. سولے گا حضرت